اسلام کسی نسل اور ذات برادری کا نام نہیں، اور ہندو مت کی طرح کچھ معاشرتی رسوم یا کسی خاص طرز عبادت سے وابستگی کا نام بھی اسلام نہیں جس میں عقیدے کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ ہندو مذہب سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ ویدوں کو مقدس الہامی کتاب ماننے والے بھی ہندو ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی ہندو۔ مورتی پوجا کرنے والے سناتن دھرمی بھی ہندو ہیں اور مورتی پوجا کا کھنڈن کرنے والے آریہ سماجی بھی ہندو۔ ایشور اور خدا کو ماننے والے بھی ہندو اور اس کے قطعی منکر بھی ہندو۔ جواہر لال نہرو اسی لیے کہا کرتا تھا کہ ہندو مذہب بھی عجیب ہے، اس سے کسی طرح پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ میں خدا کو نہ مانوں جب بھی ہندو ہوں، کسی مذہب کو نہ مانوں جب بھی ہندو ہوں۔ الغرض اسلام اس طرح کا کوئی مذہب یا دھرم نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے کچھ متعین عقائد اور ہدایات کو قبول کرنا اور ان کو برحق ماننا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ پیغمبر کی اولاد ہو۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز کا منکر نہ ہو جس کے بارے میں ناقابل شک، یقینی اور قطعی طریقے سے اور مسلسل تواتر سے ثابت اور معلوم ہو چکا ہو، اور امت کے عوام تک کو معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم امت کو کر دی ہے۔ خاص اصطلاح میں ایسی چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ بات کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک معبود، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور قیامت اور آخرت برحق ہے، اور قرآن پاک اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہدایت ہے، اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہر وہ شخص جس کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بھی علم ہے، یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ آپ نے ان باتوں کی امت کو تعلیم دی تھی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی کسی بات کا انکار نہ کرے، کیونکہ ایسی ایک بات کا انکار یا اس کے بالکل نئے معنی تراشنا بھی بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کا انکار ہے، جس کے بعد اسلام سے رشتہ کٹ جاتا ہے۔ نئے معنی تراشنے کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن لوگوں نے جانا نہیں کہ وہ میں خود ہوں، میں نے ذلی طور پر اب اس شکل و صورت میں ظہور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن باتوں کی تعلیم و ہدایت ایسی یقینی اور قطعی طریقے سے مسلسل تواتر کے ساتھ ثابت ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ جس قطعی اور یقینی طریقے سے اور جس درجے کے تواتر کے ساتھ امت کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی وحدانیت، اپنے رسالت، قیامت و آخرت اور قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے اور 5 نمازوں کی فرضیت اور خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی تعلیم دی تھی، ویسے ہی قطعی اور یقینی طریقے سے اور اسی درجے کے تواتر کے ساتھ یہ بھی معلوم اور ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے مبعوث نہ ہونے کی بات پوری وضاحت کے ساتھ بتائی تھی، اور اس طرح بتائی تھی کہ اس سے زیادہ وضاحت و صراحت کا کوئی امکان نہیں۔
اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کر ہمارے دور تک امت کا اس پر اجماع اور اتفاق رہا کہ جس طرح توحید و رسالت اور قیامت و آخرت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کی دعوت قبول کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا تکمیل دین کا اعلان دراصل ختم نبوت ہی کا اعلان ہے۔ کتنی واضح آیت کریمہ ہے قرآن حکیم کی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آج ہم تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن حکیم نازل ہوا، وہ صادق تھے، امین تھے، روادار تھے، بردبار تھے، اخلاق حسنہ کے تمام و کمال ان کا اسوہ، ان کی زندگی پر تاریخ اور وقت گواہ ہے۔ ان کے دشمن بھی ان کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے تھے۔ اب انہوں نے جو بات فرمائی اور قرآن نے جس کا اعلان کیا وہ یہی ہے کہ اسلام آخری دین ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جب یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے پسند کیا، تو اس کے بعد اب کوئی حجت نہیں رہ جاتی۔ کسی نے کچھ کہا بھی ہو، اگر کسی فقیہ نے، کسی صوفی نے اپنی کسی منزل میں وہ بات کہی بھی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ معصوم کا قول فیصل ہے کہ جو بھی بات چاہے وہ کسی طرف سے آئی ہو، اگر قرآن سے متصادم ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کو دیوار پر مارا جائے، یعنی مسترد کر دیا جائے۔ چنانچہ کوئی دعویٰ قرآن کے بعد اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد قابل اعتنا نہیں ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو رد کر دیا۔ اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ اس دین و شریعت کو جو اپنے مکمل ہونے کی وجہ سے اب کبھی کسی ترمیم و اضافے کی محتاج نہ ہوگی، محفوظ کر دیا جائے اور ایسا انتظام فرما دیا جائے کہ یہ زندہ اور مستند خدائی دستور اور آسمانی منشور قیامت تک محفوظ رہے۔ اس فیصلے کا اعلان بھی کتاب مبین میں کر دیا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ نبی کیوں آتا ہے؟ نبی اس لیے آتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ اگر اللہ کا پیغام محفوظ ہو جائے اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ ہوا ہے، جب اللہ کے ایک پیغمبر کی دعوت محفوظ رہی ہے اللہ نے کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجا۔ جیسے ہی اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، جیسے ہی اس کے اندر انحراف آیا ہے تو نئے پیغمبر کو آنے کی ضرورت پڑی تاکہ اس کی وہ تجدید کر دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آمد ہے انسانی تاریخ کے اندر، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مستشرقین کی بحثیں بھی ہیں اور ساری جو سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں، اس میں ایک بات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی انسانیت کے پیغمبر ہیں۔ یعنی وہ آپ مجھ سے اختلاف کریں یا اختلاف کریں، آپ اس پہ دو آراء نہیں ہے کہ وہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ تاریخ میں تھے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں خود مستشرقین کے ہاں اور خود جو ویسٹ مذہب پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ وہ تاریخی طور پر کیا کوئی ثابت شدہ شخصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے، آپ ان کو نبی مانیں یا نہ مانیں، آپ ان کی حیثیت کو قبول کریں یا نہ کریں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے اس نام کا ایک آدمی انسانی تاریخ میں آیا اور انہوں نے یہ تبدیلیاں انسانی سماج میں پیدا کر دی، یہ تغیرات پیدا کر دی۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی طور پر ایک ثابت شدہ شخصیت ہے۔ دوسری بات، وہ جو الہام لے کر آئے اس کو بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن نے بتا دیا اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے اور اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کی کتاب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اتری تھی آج بھی موجود ہے. اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ایک عملی تواتر سے محفوظ ہے. اس کے اندر پوری انسانی تاریخ میں کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے. کوئی دور پوری انسانی تاریخ میں ایسا نہیں گزرا جب ہم یہ کہیں کہ ایک نسل دوسری نسل سے مربوط نہیں ہے اس سنت کے حوالے سے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اس لیے دین محفوظ ہے. آج بھی یہ اسی طرح 2-2-4 کی طرح بتایا جا سکتا ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے موجود رہا ہے. جب دین میں انحراف نہیں ہوا، جب دین کی شناخت نہیں بدلی، تو پھر پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں رہی. اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا کہ میں اور میرے اور قیامت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے 2 انگلیوں کا. میرے بعد اب قیامت کو آنا ہے. اب گویا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ قیامت ہے. گویا یہ آخری دور ہے. اس کے بعد کسی دور نے نہیں آنا. جب دور نے نہیں آنا تو پیغمبر نے بھی نہیں آنا. اس لیے انسانی تہذیب کا جو ارتقاء ہے وہ جاری رہے گا. پیغمبر کی ضرورت بھی ختم نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے چونکہ اپنے دین کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر دیا، لہٰذا وہ سماج سے آج بھی اسی طرح متعلق ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے. یہ خدا کی کتاب ہے نا، خدا کی کتاب ہے نا. اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوئے گی. اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی اپنی اب ہو گئی اور اس کا تحفظ کا ذمہ بھی اس نے لے لیا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی اس لیے چاہیے کہ اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ چاہیے، تو کیا کسی بھی دور کے لیے قرآن نامکمل انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ ایگزسٹ کرے گا اور ایک بندہ اور چاہیے ہوگا جو اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کرے؟ تو پھر اس کی لیونگ ہونا کدھر جائے گا؟ اس کی پرپیچوٹی کدھر جائے گی؟ آبجیکٹو پرپیچوٹی تو ختم ہو جائے گی اس موقع پہ جب آپ کو گاڈز اون میسنجرز دوبارہ چاہیے اسی کتاب کو ری انٹرپریٹ کرنے کے لیے. یہ کتاب آلویز ری انٹرپریٹ رہے گی ہیومن سینس میں، ڈیوائن گاڈلی سینس میں نہیں. گاڈز اون بندہ نہیں اب چاہیے اس کو ری انٹرپریٹ. ہیومن بینگ ہمیشہ اس قابل رہیں گے اور یہ زبان ہمیشہ اس قابل رہے گی کہ اپنے آپ کو ریویل کرتی رہے گی اس کے میسج کو. اس کے اندر میسج دوبارہ گم نہیں ہونا. اس کا ریویلیشن پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ خود سے ریویل ہوتا رہے گا. یہ ری انٹرپریٹیبل ہے بھائی کن لوگوں سے؟ جو غور کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو اس چیز پر بیلیو رکھتے ہیں. ان کے لیے خود آسانیاں پیدا کرتا رہے کیونکہ اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر نیڈز اور نیسیسٹیز کو انکریز کرنے والے کہ یہاں پر یہ رک جائے گا اور یہاں پہ ایک نبی ہی آ کر گائیڈ کر سکتا ہے؟ آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیمانڈ اس کے اندر اور ڈالے. اس سے تو اس کی کوالٹی کم ہو جائے. اسی لیے حکمت خداوندی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کوئی نئی نبوت نہیں بھیجی جائے گی اور کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا. اس فیصلے کا اعلان بھی کتاب مبین میں کر دیا گیا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا. چنانچہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ رسول، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں. بس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے. اگر آدمی پہلے سے طے شدہ کسی نظریے کی وکالت نہ کر رہا ہو تو اسے سمجھنا بہت آسان ہے، بہت نیچرل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہو گیا کہ میں یہ ہوں، کائنات یہ ہے، خدا یہ ہے،
کے بارے میں ہماری معرفت یا ہمارا بلیف تکمیل کو پہنچ گیا آخری نبی اور آخری ولی کے ذریعے سے، تو اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب ان آئیڈیاز کی مینجمنٹ کرنے والے نبی کے وارثوں کی ضرورت ہے، کارکنوں کی ضرورت ہے، اور وہ ان آئیڈیاز کو ریفریش نہیں کریں گے۔ یہ آئیڈیاز ایک تقدیر کی طرح تازہ اور ظاہر ہیں، وہ ان آئیڈیاز کی امپلیکیشنز کے امکانات اور راستے ڈھونڈیں گے اور ان آئیڈیاز کو دھندلانے والی کسی بھی موومنٹ کا راستہ روکیں گے۔ واضح نہیں بات؟ تو میرے اوپر بارے ثبوت صرف اتنا ہوگا کہ میں یہ دکھا دوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، قرآن کو آخری وحی، اسلام یعنی دین محمدی علیہ صلاۃ و تسلیم کو آخری دین یا واحد دین سمجھتا ہوں۔ تو مجھ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تم کیوں سمجھتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے تمام آئیڈیاز اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہیں، اور اس کے تمام آئیڈیاز کا وجودی ایفیکٹ اور شعوری ریفلیکشن بھی اپنی اسٹینڈرڈ فارمز میں موجود ہے۔ انسانی شعور نے ہدایت کے ضمن میں کوئی ایسا تقاضا اپنے اندر اس کے بعد محسوس نہیں کیا جو یہ ڈسکورس آف گائیڈنس پورا نہ کر سکتا ہوں۔ انسانی وجود میں اپنی تکمیل کے لیے کوئی ایسا مطالبہ نہیں پیدا ہوا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے مکمل کر کے نہ چلے گئے ہوں، پہلے ہی سے فلفل نہ کر چکے ہوں۔ تو اب اس کائنات کے بارے میں کوئی تعبیر بھی ایسی سامنے نہیں آئی جو کائنات کیا ہے کہ نبوی جواب کو irrelevant یا غلط یا نامکمل ثابت کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسانی شعور اپنی کلیت کے ساتھ ایک پیغام کے احاطے میں ہے، اور اپنی تمام تر تبدیلیوں اور توسیعات کے مسلسل عمل سے گزرتے رہنے کے باوجود اس دائرے سے تجاوز نہیں کر سکا ہے۔ اسی طرح یہ پورا نظم ہستی اپنے تمام میکینکس میں، اپنی تمام پرسیپشنز میں کسی ایسی جگہ نہیں پہنچی ہے جہاں قرآن کا بنائی ہوئی ڈیفینیشن آف یونیورس نامکمل لگنے لگے۔ تو جب تک شعور اور وجود کی تمام سرگرمیوں کی کفالت کرنے والے یہ اصول فنکشنل اور ریفرنشیل دونوں حالتوں میں موجود ہیں، اور ان کی ریفریشمنٹ اور ان کی مینجمنٹ اور ان کی اپلیکیشنز کا ایک پورا آرڈر اپنے بہترین تاریخی تسلسل کے ساتھ حاضر ہے، اس وقت مطلب نبوت کی کیا ضرورت ہو سکتی؟ یا نبوت تو دور کی بات ہے، کسی ریلیجس اتھارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ریلیجس اتھارٹی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس دین میں اس طرح کی پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہے، یا یہ خاندان جانتا ہے کہ دین کیا ہے، باقی امت نہیں جانتی کہ دین کیا ہے، اس طرح کی اس کی گنجائش بھی نہیں۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت ہے نبوت رحمت کیا، بہت ہی بڑی رحمت رہی ہے۔ انسانیت کی کنٹینیوٹی مرہون منت ہے خدا کے ان نبیوں کی جنہوں نے انسانیت کو بند گلیوں میں سے نکالا اور اتھاہ گہرائیوں میں سے نکالا اور اس کو بار بار سیدھے رستے پہ لگایا۔ یہ والی رحمت اگر مسلم امہ کے اندر رہتے ہوئے وہ لوگ جو پروفٹ پر بلیو کرتے ہیں اور کتاب پر اور اللہ پر بلیو کرتے ہیں، ان اسینشلز پہ بلیو کرتے ہیں، اس رحمت کی کنٹینیوٹی تو ایک مصیبت بن جانی تھی۔ دیکھیے، انسان کے لیے اس سے کڑا امتحان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ پوچھا جائے
کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مذہب ٹھیک تھا یا غلط تھا، اور اگر اس پہ عیاں کر دیا جائے کہ وہ غلط تھا تو وہ ایک بڑے مخمسے میں آتا ہے کہ وہ آنے والے صحیح مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا اور پچھلے والے مذہب کو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونے کا میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، اگر ہمارا اللہ کرے خاتمہ بالایمان ہو جائے، ایک بہت بڑی رحمت کریٹ کر دی۔ پہلی تمام امتوں کو یہ سوال درپیش تھا کہ آپ اس کتاب اور اس نبی کو فالو کرتے رہیں، آپ ٹھیک ہوں گے، اور آنے والے سچے نبی کو فالو کریں گے تو ٹھیک رہیں گے، اگر آنے والے سچے نبی کو نہیں فالو کریں گے تو پھر آپ غلط ہو جائیں گے، اور آنے والے غلط نبی کو بھی نہیں فالو کریں گے، غلط نبی کو نہیں فالو کریں گے، سچوں کو کنٹینیو کریں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے۔ ایک کڑے امتحان میں سے وہ ہمیشہ گزرتے تھے، اور سیکوینس بھی یہ تھا کہ ایک کے بعد دوسرا نبی آ رہا تھا۔ دیکھو آپ کی ساری امت فار آل ٹائمز ٹو کم سب سے بڑی آزمائش سے بری کر دی گئی ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے کہ اب میری امت کو وہ والا کڑا امتحان قیامت تک نہیں آئے گا جس میں ان کو اپنی شریعت کا ریویو کرنا پڑے، اپنے نبی کا، اپنے کتاب کا، اپنی ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کا ریویو کرنا پڑے۔ نبوت اس سینس میں رحمت تھی نا، تو اس سینس میں تو نبوت کا نہ ہونا اب رحمت ہے، رحمت ہے۔ میری بات آپ سمجھ پائے کہ کتنی بڑی مہربانی ہے کروڑوں اربوں انسانوں پر، آنے والے سینکڑوں سالوں، ہزاروں سالوں پر جو گزر گئے ان پر بھی، کہ آپ کو تو اس مائع سے دوچار ہی نہیں اب ہونا پڑے گا، آپ بری ہیں، آپ اس پرابلم سے نکل جائیے جس پرابلم میں تمام امتیں دونوں طرف سے رہی ہیں، مانے یا نہ مانے، اور کب کون صحیح آئے۔ دیکھیے جیوز ٹرائب آباد ہوئے ہیں مدینہ میں اور مکہ میں جا کر، کہ ان کو کہیں تھا کہ ایک نبی نے یہاں آنا ہے اور ہم غلطی پر نہ ہو جائیں۔ کیا بات ہے، آپ کو تو کوئی ایسا فکر ہی نہیں ہے، آپ کی تو نسلوں کو کوئی ایسا فکر نہیں ہے، آپ کے آباء و اجداد کو ایسا کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کہ سب سے کڑے امتحان سے آپ کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ نبوت کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک بنیادی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ نبوت ظاہر ہے کہ انسانی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے، اور انسانی ضروریات جو ہیں وہ جیسے اللہ کا حکم کیا ہے اس کے اوپر کیسے عمل کیا جائے، نبوت اس کا تعین کرتی ہے۔ تو جب انسانی زندگی کے ارتقاء کا سفر تھما نہیں، رکا نہیں، تو پھر نبوت کا سفر کیوں رکے؟ کیا ایسا ہے کہ آج کے دور میں انسان کو نبی کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا آج کے دور میں انسان کی فکری ارتقاء ایسا ہو گیا کہ نبوت غیر عام ہو گئی ہے؟ تو انسانی تہذیب کا ارتقاء جاری ہے، نبوت کا ارتقاء رک گیا ہے، کیوں ہے ایسا؟ میرے نزدیک اس بات میں ایک بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم ارتقاء کہہ رہے ہیں وہ نفس انسانی کا ارتقاء نہیں ہے، وہ تہذیب انسانی کا ارتقاء، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی نفسی شناخت، نفسی بناوٹ کے اعتبار سے تبدیل ہو گیا، یوں نہیں ہوا۔ یعنی انسان کی خواہشات، جبلت، فطرت میں اندر کوئی ارتقاء آ گیا ہوا، اس کی کوئی شواہد موجود نہیں۔ انسان فطرتاً وہیں کھڑا ہے جہاں سے 1400 سال پہلے کھڑا۔ نبوت کیا کرتی ہے اصل میں؟ نبوت آپ کے اخلاقی وجود سے متعلق ہوتی ہے، مذہب ہوتا ہی اخلاقی وجود سے متعلق ہے، وہ آپ کی تطہیر کرتا ہے، آپ کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کے نفس کا جو اس کی ساخت ہے، انسان کے نفس کو درپیش جو خطرات ہیں وہ اپنی نوعیت میں تبدیل نہیں ہوئے، اپنی ظواہر میں تبدیل ہو گئے۔ انسان کے اخلاق کو جو عوارض لاحق ہو سکتے ہیں وہ آج سے صدیوں پہلے بھی وہی تھے جو آج ہیں۔ مسائل تبدیل ہوئے ہیں، اور ذہنی فکری ارتقاء کے اعتبار سے نہیں، اس کی تہذیبی سفر کے اعتبار سے۔ مثلا رہن سہن کے طریقے بدل گئے، مثلا موسموں کے ساتھ معاملہ کرنے کی نوعیت بدل گئی، مثلا جو آسمان سے زمین سے اٹھنے والی مصیبتیں ان کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت تبدیل ہو گئی، لیکن انسان کا جو نفس ہے، انسان کا جو اصل ہے، حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ جب تغیر واقع نہیں ہوا تو کسی نئی نبوت کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔